سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ جو مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، دعائیں فوراً قبول ہوں گی۔ یہ حرم میں کھڑا ہے مزدلفہ کا جسے کہیں گے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے ملتزم پہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن کھا حرام رہا، گناہ سے توبہ نہیں کر رہا، ہوٹل میں پہنچتا ہے پھر ٹی وی لگاتا ہے۔ تیری ملزم کی دعائیں کس کام کی؟ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کپڑا پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کر رہا، اس کی دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ گناہوں سے بچے گا تب فریادیں قبول ہوں گی، تب فریادیں قبول ہوں گی۔ سود بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، بے پردگی بھی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت بھی دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب سود خور اور بدکار لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اللہ اس سوسائٹی اور قوم کو ہلاکت کا، اس قوم کے لیے ہلاکت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ ادھر تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، ہلاکت کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہا ہے میری فریادیں قبول ہو جائے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں جب ان آنکھوں سے حرام دیکھا جائے، زبان سے گندے بول لیے جائیں غیر محرموں سے، یہ بھی زنا کرتی ہے۔ کان بھی زنا کرتے ہیں جب حرام عشق کی باتیں سنی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو میرے عزیزو بندگی نام ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، جہاں بندگی سلامت ہے وہاں زندگی سلامت ہے، جہاں بندگی نہیں وہاں زندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہے، جہاں بندگی نہیں وہاں زندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہے، جینا بھی شرمندہ، مرنا بھی شرمندگی، اور کل قیامت میں سارے انسانوں کے سامنے بھی شرمندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں تقوی والی اور صحیح بندگی والی زندگی نصیب فرمائے، آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔